مارچ کے پیام آگہی میگزین میں نوید الاسلام صدیقی صاحب نے ایک نیک آدمی محمد علی صاحب کا ذکر کیا ہے، جو دراصل ان کے پڑوسی اکرم صاحب کے ماموں بھی ہیں۔ محمد علی صاحب کی کہانی پڑھ کر ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ بھی ان کی یہ کہانی سنیے۔ کہتے ہیں کہ محمد علی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وہ 60 کی دہائی میں وابڈا سے منسلک ایک کمپنی میں ملازم تھے۔ وہ کمپنی ہائی ٹرانسمیشن لائن کے کھمبے لگا رہی تھی۔ اس میں کئی غیر ملکی بھی کام کرتے تھے۔ محمد علی صاحب کو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے کرتے انگریزی زبان پر کافی عبور حاصل ہو گیا تھا۔ اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں دی تھیں، لیکن بیٹا کوئی نہ تھا۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ موجودہ محدود آمدنی میں کسی نہ کسی طرح بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ ایک دن اخبار میں ان کی نظر ایک اشتہار پر پڑی، جس میں سعودی عرب میں کوئی امریکن کمپنی صحرائی علاقے کے درمیان میں سے ٹرانسمیشن لائن گزارنے کے لیے سٹاف منتخب کرنا چاہتی تھی۔ اس میں ایک پوسٹ ایسی تھی جس کی شرائط پر محمد علی صاحب پورا اترتے تھے۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر درخواست دے دی۔ چند ماہ بعد انٹرویو ہوا تو وہ منتخب ہو گئے، اور ایک دن آیا کہ وہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے باس مسٹر جانسن کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ شروع میں تو جدہ میں ایک دفتر میں ہی کام ہوتا تھا۔ جب کاغذات اور نقشے مکمل ہو گئے تو صحرا کے اندر ٹرانسمیشن لائن کے اونچے اونچے کھمبے لگنے شروع ہو گئے۔ کھمبے سپیئر پارٹس کی صورت میں ہوتے تھے، اور ان کو اسمبل کرنا اور فکس کرنا بہت محنت طلب کام تھا۔ ہر کھمبے کی الگ فائل بنائی جاتی تھی۔ ان کے افسر مسٹر جانسن بہت با اخلاق اور ہمدردی رکھنے والے انسان تھے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ڈیوٹی کے دوران محمد علی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ مہینہ بھر ہسپتال رہے، پھر انہیں گریجویٹی کے 5 لاکھ روپے دے کر نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ واپس پاکستان آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک بھتیجے کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں کے نزدیک ایک قصبے میں دکان کھول لی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے دکان پر زیادہ بیٹھنا مشکل ہے، تو وہ گاؤں چلے گئے۔ دکان انہوں نے اپنے بھتیجے کے حوالے کر دی۔ برسات میں گاؤں والے گھر کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ لینٹر ڈال لیا جائے۔ کچھ پیسے ان کے پاس تھے، کام شروع کرا دیا گیا۔ گاؤں کے ایک دکاندار سے سیمنٹ، بجری، سریا وغیرہ خریدا جا رہا تھا۔ پیسوں کی کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے دکاندار سے وعدہ کیا کہ مہینے کی آخری تاریخ سے قبل ادائیگی کر دوں گا۔ مہینے کی آخری تاریخ تیزی سے قریب آ رہی تھی، لیکن 10,000 روپے کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ مہینے کی آخری تاریخ کو ایک آدمی گاؤں سے نزدیکی قصبے میں جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہاں میرے بھتیجے سے ملنا اور اس کو کہنا کہ ہر صورت رقم کا بندوبست کر کے دے۔ وہ دکاندار بھی یہ بات سن رہا تھا۔ وہ آدمی تو بس میں بیٹھ کر قصبے کی طرف روانہ ہو گیا، اور محمد علی صاحب مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا الہی، آج تک میں نے زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی۔ وہ آدمی میرے بھتیجے سے رقم ضرور لے آئے۔ شام کو عصر کی نماز کے بعد بس واپس آئی۔ وہ جلدی سے اس آدمی کے پاس گئے، لیکن اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے بھتیجے سے بات کی تھی، لیکن اس نے معذرت کرتے ہوئے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے کا کہا ہے۔ محمد علی صاحب عالم پریشانی میں گاؤں کی سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے کہ ان کے دل سے آواز آئی کہ بندوں سے کیوں مانگتا ہے؟ جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے خدا سے مانگ۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں ایک کے بعد دوسرے بندے سے امید لگاتا رہا۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے جا رہے تھے اور دل ہی دل میں دعا کرتے جاتے تھے کہ اے خدا، مجھے معاف کر دے، میری مدد کر۔ میں نے زندگی بھر تیرے حکم کی تعمیل کی، ہمیشہ وعدے کا پکا رہا، آج مجھے جھوٹا بننے سے بچا لے۔ اسی دوران ایک جیپ تیزی سے ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آگے جا کر وہ رک گئی ہے، اور پھر وہ ریورس چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیپ سے ایک آدمی چھلانگ مار کر نیچے اترا اور کہنے لگا، مجھے یقین ہے تم محمد علی ہو۔ محمد علی نے دیکھا، وہ مسٹر جانسن تھا، ان کا سابقہ افسر۔ انہوں نے کہا، ہاں میں محمد علی ہوں، لیکن آپ یہاں کیسے؟ مسٹر جانسن نے بتایا کہ میں نے سعودی عرب کی نوکری چھوڑ دی تھی اور پیٹرول تلاش کرنے والی کمپنی میں ملازم ہو گیا تھا۔ وہ کمپنی یہاں اسی علاقے میں ڈرلنگ شروع کرنے لگی ہے، اور ہمیں یہاں ایک لوکل مینیجر چاہیے تھا جو مقامی معاملات کو سنبھال سکے۔
آپ اس کام کے لیے بہت مناسب اور موزوں ہو تو مجھے اپنا گاؤں اور گھر دکھاؤ، کل صبح میں تم کو آ کر لے جاؤں گا، باقی باتیں صبح ہوں گی، یہ 10,000 روپے رکھو۔ سچ ہے کہ انسان اگر اللہ سے لو لگا لے اور اس کی بارگاہ میں آہوزاری کرے تو مالک کائنات اس کے آنسوؤں کی قدر افزائی فرماتے ہیں اور اس کے دل کی ہر تمنا اور آرزو پوری کر دیتے ہیں۔ مشکلات، پریشانیوں اور تفکرات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے پرخلوص دعاؤں سے بڑھ کر کوئی نسخہ اکسیر نہیں ہو سکتا۔ بس یقین کے ساتھ مانگنے اور کھلی آنکھوں سے دعا کے فوائد کا مشاہدہ کیجئے۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔